الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين والطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من سلك على نهجهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ عما نوالہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دعوت و تبلیغ کی مبارک اور عالی محنت میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور موت تک استقامت نصیب فرمائے. کسی کام کو شروع کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر باقی رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے. مسلمان ہونا سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اسلام پر باقی رہنا اور اسلام پر مرنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے. کوئی آدمی 100 سال تک مسلمان رہے اور کفر پر موت آ جائے نعوذ باللہ تو اس کا 100 سال کا اسلام بیکار ہو جاتا ہے. اسلام لانا بھی بہت بڑی دولت، مسلمان ہونا بھی بہت بڑی دولت ہے، اس پر باقی رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے. قرآن شریف پڑھنا ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن اسے یاد رکھنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے. کوئی قرآن شریف پڑھ کر بھول جائے تو قیامت کے دن اس کا سر پتھر سے کچل دیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں. اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اس پر باقی بھی رہیں. اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے، بلکہ یہ دعوت کا کام خود اللہ جل شانہ کا کام ہے. سب سے پہلے داعی خود اللہ کی ذات عالی ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تم سب کو جنت کی دعوت دیتے ہیں. تو سب سے پہلے داعی اور سب سے پہلے دعوت دینے والے
خود اللہ جل شانہ. اسی لیے جماعتوں میں جانے والوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں گئے ہیں، اور جماعت کا کام کرنے والوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں. یہ کام بھی اللہ کا ہے اور یہ راستہ بھی اللہ کا ہے، اور بہت بڑا راستہ. جس طرح اللہ جل شانہ سب سے بڑے ہیں، ان کا کام بھی سب سے بڑا ہے. اور میں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. یہ سب سے اچھی بات ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے اچھا کام اور سب سے بڑا کام ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا. اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. گھر کوئی نماز پڑھ لے اپنی تو اسے ایک نماز کا ثواب ہے، مسجد میں پڑھے تو 27 نمازوں کا ثواب ہے، اور اگر شہر کی جامع مسجد میں پڑھ لے تو 500 نمازوں کا ثواب ہے. بیت المقدس میں کوئی جا کر پڑھے تو ایک نماز 25,000 کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں پڑھے تو ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، اور مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں کوئی پڑھے تو ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے. اب زمین پر اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. وہیں ایک نماز اللہ کے راستے میں نکل کر پڑھے تو ایک نماز 7,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور 7,00,000 سے تو شروع ہے. اللہ تعالیٰ آگے لاکھوں کروڑوں بڑھاتے چلے جاتے ہیں. ایک حدیث کے مطابق 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ہے. تو میں نے عرض کیا کہ کام اللہ کا، اللہ سب سے بڑے، تو ان کا کام بھی سب سے بڑا ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی سب سے زیادہ ہے. اسی لیے اللہ جل شانہ یہ کام انبیاء علیہ السلام کو دیتے تھے. انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، مقدس و مبارک ہستیاں ہیں. اللہ جل شانہ نے یہ عظیم محنت انبیاء علیہ السلام کو نصیب فرمائی. اخیر میں اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے. تو کام کی ضرورت تھی قیامت تک، یہ تو ایک محنت ہے. اس لیے اللہ نے اس کام کو نبیوں سے منتقل کیا امت کی طرف. اب اس امت کا ہر فرد داعی ہے، اور دعوت کی ضرورت قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے دعوت کی عظیم محنت کو ذریعہ بنایا ہے انسانوں میں ہدایت کے آنے کے لیے. جیسے دنیا دارالاسباب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب سے چلایا ہے. کسی کو اولاد کی ضرورت ہو وہ شادی کرے، بغیر شادی کے صرف اولاد کی دعا کر لے کیونکہ اولاد ہو جائے گی اسے، ارے ہو جائے گی. 1000 سال دعا کرتا رہے اور کعبۃ اللہ میں جا کر دعا مانگے تو بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے سبب اختیار نہیں کیا ہے. شادی کرے پھر دعا مانگے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیں گے. تو اولاد کے لیے سبب شادی ہے، غلوں کے لیے سبب کھیتی کرنا ہے. کھیتی کرے، زمین پر محنت کرے تو اللہ تعالیٰ غلہ دیتے ہیں. کوئی کھیت میں نہ جائے، گھر بیٹھا رہے اور تسبیح پڑھتا رہے 1.25 لاکھ کی، تو اس کی زمین میں کوئی دانہ پیدا ہوگا جو میں کوئی غلہ آئے گا؟ کھیتی کرے، زمین پر محنت کرے، پھر دعا مانگے تو اللہ جل شانہ اسے غلہ دیتے ہیں. تو غلے کے لیے سبب ہے کھیتی. کوئی ڈگری چاہتا ہے، ایک ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتا ہے تو تعلیم حاصل کرے. بجائے تعلیم حاصل کرنے کے مسجد میں بیٹھ کر 1.25 لاکھ کی تسبیح پڑھ لے کہ وہ ڈاکٹر بنے گا. تعلیم اس کا ذریعہ ہے، جب تک تعلیم حاصل نہیں کرے گا اسے ڈگری نہیں ملتی. ویسے اللہ تعالیٰ قادر ہیں،
اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے. یہ دنیا والوں کے لیے اسباب ہیں، اللہ کے لیے کوئی سبب نہیں ہے. وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اولاد کے لیے شادی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے چاہا تو مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بغیر عورت کے مرد سے نکال دیا. حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا بغیر مرد کے ہی. حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دی. قیامت کے دن ایک بارش ہوگی، اس بارش سے لوگ قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے ابھی پیدا ہوئے ہوں. تو ان کے پیدا کرنے کے لیے کسی سبب کی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ مختار کل ہیں، وہ کسی سبب کی محتاج نہیں ہیں. وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے پیدا کر دیں گے. یہ انسانوں کے لیے اسباب ہیں. بارش کے قطروں کی جگہ اللہ تعالیٰ گیہوں برسا دے، چاول برسا دے، ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. بغیر سیکھے علم عطا فرما دے، اپنے خزانے سے دے دے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اپنے قدرت سے علم دیا ہے. وہ کسی مدرسے اور کسی کالج کا علم نہیں ہے. تو یہ اسباب انسانوں کے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ کی تو قدرت ہے. تو جس طرح اولاد کے لیے شادی سبب ہے، اور غلوں کے لیے زمینداری اور کھیتی سبب ہے، اور ڈگریوں کے لیے تعلیم سبب ہے، اسی طرح ہدایت کے پھیلنے کے لیے اور دین کے دنیا میں پھیلنے کے لیے دعوت کا کام سبب ہے. دعوت و تبلیغ ہوگی تو اللہ جل شانو زندگیوں میں دین لائیں گے اور اس کو پھیلائیں گے، اس کے انوارات و برکات ظاہر کریں گے. اور دعوت نہیں ہوگی تو پھر دین آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جائے گا. اور بغیر محنت کے دعا کر لینا کہ اللہ اسلام کو، دین کو زندہ کر دے، یہ ایسا ہی ہے جیسے بغیر شادی کے اولاد کی دعا کر لینا. جیسے بغیر شادی کے اولاد کی دعا بیکار ہے، اسی طرح بغیر محنت کے دین کے پھیلنے کی دعا بھی بیکار ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات سے بتایا کہ سب سے پہلے رسول حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جو پوری مکمل شریعت لے کر آئے اور 950 سال مسلسل محنت کی، جس کے نتیجے میں صرف 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو گویا 12 سال کی محنت میں ایک آدمی کو ایمان نصیب ہوا. یعنی اوسط نکالا جائے تو 12 سال کی محنت پر ایک آدمی کو ایمان ملا ہے. اور ماشاءاللہ ہم 1-2 گشت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بات نہیں مان رہا ہے تو فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں کہ صاحب اب یہ ایمان نہیں لائے گا، اب یہ جماعت میں نہیں لگے گا، اب یہ دین پر نہیں آئے گا. 2-4 گشت میں ہم تنگ آ جاتے ہیں. اور وہاں نبی اور رسول 12 سال کی محنت پر ایک آدمی کو ایمان ملا ہے. 950 سال کی محنت میں 80 آدمی ایمان لائے. اور جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے محنت کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب نافرمانوں کو زمین پر نہیں باقی رکھنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی بناؤ. جب وہ کشتی بنانے لگے تو نافرمانوں نے اور مذاق شروع کر دیا. پہلے ہی دعوت کا مذاق کر رہے تھے، نبی کا مذاق کر رہے تھے، اب جب کشتی بنانے لگے تو اور مذاق شروع کر دیا کہ نوح علیہ السلام سے کہنے لگے یہ کشتی کہاں چلے گی؟ کشتی تو پانی میں چلتی ہے، یہ تو ریگستان ہے، یہاں کہاں چلے گی؟ پہاڑوں میں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ جل شانہ کشتی چلا کر دکھائیں گے. آج جس طرح تم ہمارا مذاق کر رہے ہو کل ہم بھی تمہارا مذاق کر کے دکھائیں گے.
آج ہماری کشتی پہ تم ہنس رہے ہو، جب یہ چلے گی اور تم غرق ہوگے اور ڈوبو گے تب پتہ چلے گا کہ کون حق پر تھا۔ پھر اللہ جل شانہ کا جو وقت مقررہ تھا وہ آیا تو پانی بارش کی شکل میں نہیں، سب سے پہلے اللہ نے پانی نکالا تنور سے، جہاں آگ بھری رہتی ہے۔ آگ کا اور پانی کا کیا جوڑ ہے؟ آگ الگ چیز ہے، پانی الگ ہے۔ آگ کے ساتھ پانی نہیں رہ سکتا، پانی کے ساتھ آگ نہیں رہ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی۔ سب سے پہلے جو پانی نکلا تو تنور سے نکلا، آگ سے نکلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف پانی پانی ہو گیا اور کشتی تیرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام مومنین کو اور تمام مسلمان مرد عورتوں کو کشتی میں سوار کر لیا، مخلوق کا ہر جوڑا کشتی میں رکھ لیا۔ اب وہ کشتی تیرنے لگی اور جو باقی لوگ تھے وہ ڈوبنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ بھی نافرمانوں میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا صاحبزادے کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ بیٹا کہنے لگا کہ جاؤ جاؤ، ہم تمہاری کشتی میں نہیں آئیں گے، ہم پہاڑ پہ چلے جائیں گے، پہاڑ پر چلے جائیں گے، وہاں ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے یہ پانی نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ پانی سے بچ سکتے ہو لیکن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ الا من رحم ربی، جس پر میرا رب رحم کرے گا وہ بچ سکتا ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی، ایک موج اٹھی، نبی کے بیٹے کو لے کے گئی اور وہ ڈوب کر غرق ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے بتایا کہ اگر ایمان نہیں ہے اور دین نہیں ہے تو اس کی حفاظت نہیں ہوگی، چاہے وہ سید زیادہ ہو، شیخ زیادہ ہو، پیر زیادہ ہو، نبی زیادہ ہو، چاہے نبی کی اولاد ہو، پیر صاحب کی اولاد ہو، سید صاحب کی اولاد ہو، شیخ کی اولاد ہو، یہ حسب نسب و خاندان نہیں چلتا، یہاں ایمان چلتا ہے۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا، باوجود نبی کا بیٹا ہونے کے اللہ جل شانہ نے بے ایمانی کی وجہ سے اس کو ہلاک کر دیا، اور انہی کے ساتھ ان کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، اس نے بھی ایمان نہیں قبول کیا، اللہ نے اس کو بھی غرق کر دیا اور ہلاک کر دیا۔ حالانکہ دونوں نبی کے خاندان کے ہیں، نبی کے گھرانے کے ہیں، نبی کے ساتھ ہیں، بات نہیں مانی تو اللہ جل شانہ نے دونوں کو غرق کر دیا۔ اب جو باقی رہے زمین پر صرف ایمان والے باقی رہے، باقی جتنے بے ایمان تھے اور بے دین تھے اللہ نے سب کو ختم کر دیا۔ دنیا نئی آباد ہوئی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ یہ گویا دوسری مرتبہ دنیا پھر سے آباد ہوئی، لیکن اب حضرت نوح علیہ السلام کا جو دوسرا دور ہے اس میں تمام دنیا میں سب مومنین اور مسلمین تھے، مسلمان تھے، ایمان والے تھے، بے ایمان سب ختم ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک اصول و ضابطہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، پورا دین امت میں موجود تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد اور نصرت دیکھی تھی اور نافرمانوں پر عذاب دیکھا تھا، اور پورا دین امت کے اندر موجود تھا، دعوت کی محنت ان میں نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ پھر آہستہ آہستہ دعوت محنت نہ ہونے کی وجہ سے بے دینی آنی شروع ہوئی، پھر بے دینی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ایک مدت کے بعد سب کے سب بے دین ہو گئے، بے ایمان ہو گئے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کر سمجھایا، وہ بڑی طاقتور قوم تھی، ان کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے، لا ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور وہ نادان یہ بھول گئے کہ ان کا پیدا کرنے والا رب
ان سے بڑی طاقت و قوت والا ہے، اور انہوں نے اپنے مکانات پہاڑوں پر بنا لیے، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ یہ سوچ کر انہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ مکانات بنائے کہ پانی وہاں تک نہیں جائے گا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی قدرت بڑی ہے، اللہ کے لشکر بڑے ہیں۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتے ہیں، اس کی رحمت اور نعمتوں کی شکلیں بھی بہت ہیں، اور اس کی عذاب اور پکڑ کی شکلیں بھی بہت ہیں۔ اب ان نافرمانوں نے جب پہاڑوں کی چوٹیوں پہ مکانات بنا لیے تو اللہ تعالیٰ نے پانی نہیں بھیجا، اس قوم پر ہوا بھیجی، 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا چلتی رہی، اور ایک ایک کو پٹک پٹک کے مار دیا اس نے۔ وہ ہوا گھستی گھر میں، اسے باہر کھینچ کے لاتی اور پہاڑ میں دے کے مارتی، سر پھٹا، پیر پھٹے ٹوٹے، اور لاشیں میدانوں میں پڑی ہوئی ہیں، انہیں کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں اور ان پر کوئی رونے والا بھی نہیں۔ اللہ نے دکھایا کہ نافرمانوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ پوری قوم تباہ ہو گئی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا اور نبی کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس دھرتی کو پاک کر دیا نافرمانوں سے، کفر و شرک سے، الحاد، بدعات، منکرات، معصیت، گناہوں سے۔ اب زمین پہ جو رہے وہ سب ایمان والے تھے، فرمانبردار تھے۔ چند دنوں کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، کیونکہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو دنیا سے جانا ہے، اور شیطان دعوت کی محنت سے ڈرتا ہے، عبادت سے نہیں ڈرتا۔ وہ سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو شیطان آتا ہے، اس کے اندر گھس جاتا ہے، اور یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعت پڑی ہیں۔ حالانکہ سب سے بڑی عبادت ہے نماز، اس میں شیطان داخل ہو جاتا اندر۔ اذان یہ دعوت ہے، اذان کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب ھذہ دعوتی تامہ، کہ اذان دعوت تامہ ہے، اور جب اذان ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے شیطان بھاگتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، اذان کے ختم تک واپس نہیں آتا، پھر وہ جب تک اذان ہے وہ بھاگتا ہی رہتا ہے آگے۔ دعوت سے شیطان گھبراتا ہے اور ڈرتا ہے، عبادت سے نہیں ڈرتا، وہ اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جب دعوت رکی تو شیطان نے پھر ورگلانا شروع کیا، انہی مومنین کو اور ایمان والوں کو معصیت کی طرف، پھر شرک کی طرف، پھر کفر کی طرف کھینچا اور سب کو نافرمان بنا دیا۔ پوری زمین نافرمانوں سے بھر گئی۔ اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہیں، معاف کرنے والے اور عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کو ایک نبی کو پھر بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے، یہ بقیت العاد جو قوم عاد بچ گئی تھی پہلے عذاب سے، ایمان کی برکت سے، انہوں کو پھر محنت کر کے سمجھایا۔ لیکن جب دنیا کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر وہ دنیا ہی سمجھ میں آتی ہے، آخرت اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ قوم نے انکار کر دیا، بہت تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ایک دن ان کا ایک میلہ تھا، اس میں سب جمع ہوئے اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اللہ کی کوئی قدرت دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو، یہ قدرت نہیں دیکھتے، یہ آسمان کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ زمین، یہ سمندر اور پہاڑ، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ نے اپنے قدرت سے پیدا کیے، پھر کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ قوم نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ سے
اونٹنی پیدا ہو جائے، کیونکہ ان کا تجربہ تھا کہ پتھر سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ پہاڑ سے اونٹنی کیسا پیدا ہو سکتی ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ نہیں ہوگا، اور حضرت صالح علیہ السلام عاجز آ جائیں گے اور ہار جائیں گے۔ لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ مشکل تو ساری انسانوں کے لیے ہے، مشکل انسانوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی، دعا مانگی، اللہ جل شانہ نے اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دی۔ ساری قوم کھڑی دیکھ رہی ہے، پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونٹنی نکلی اور قوم کے سامنے آئی اور اس نے بچہ دیا، حاملہ تھی۔ اب انکار کی کسے گنجائش ہے؟ کچھ کو اللہ تعالیٰ نے جنہیں توفیق دی، اللہ نے ان کو ایمان دیا، لیکن اکثر و بیشتر کہنے لگے اے صالح تم تو بڑے جادوگر ہو، تم نے اتنا بڑا کام کر کے دکھا دیا ہے، یہ تمہارا جادو کا دور ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، ایمان لے آؤ بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ پھر تمہارے لیے اچھے دن نہیں آئیں گے۔ اور اللہ کے فضل سے وہ اونٹنی ایسی بڑی تھی، اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جس سے قوم پانی پیتی تھی۔ اونٹنی پانی پینے کے لیے منہ رکھی اس میں تو پورا پانی پی جاتی، ایک دن ایک پورے کنواں کا پانی اونٹنی پی جاتی، اور ایک دن قوم پانی پیتی تھی، تقسیم ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے تقسیم کر دی کہ ایک دن قوم پانی پیے، اونٹنی نہیں پیے گی اس دن، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، قوم کو پانی نہیں ملے گا۔ لیکن جس دن اونٹنی پانی پی جائے گی اس دن قوم کو دودھ، اونٹنی سے اتنا دودھ آتا تھا کہ پوری قوم پی کر تھک جاتی تھی اور اب بچ جاتا تھا۔ تو اللہ کی اور بڑی نعمت ہو گئی ان پر کہ لو بھائی ایک دن پانی پیو اور ایک دن دودھ پیو، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے بدماشی کی، 9 آدمی اس میں سے جو شریر تھے انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ یہ اللہ کی نشانی تھی زمین پر۔ لوگوں نے دوڑ کر جا کر کہا کہ اونٹنی کو تو ذبح کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام دوڑے ہوئے آئے دیکھنے کے لیے تو اونٹنی تو مر چکی تھی، ذبح ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا چلو اس کے بچے کو تو پکڑو، لیکن وہ بھاگ کر اسی پہاڑ پر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام قریب گئے، اس کو بلایا، وہ اوپر سے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہا تھا۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ میری ماں کی تو باری آ گئی، اب میری باری ہے۔ پھر اس نے 3 چیخیں ماری، آواز چیخ ماری 3 مرتبہ، اور جہاں سے پہاڑ پھٹ کر اونٹنی نکلی تھی پھر وہ پہاڑ دوبارہ پھٹا، اسی میں وہ بچہ داخل ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب یہ اونٹ نے 3 چیخ ماری ہے بچے نے، اب تمہاری زندگی کے 3 دن باقی ہیں، 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ پہلا دن گزرا، ان کے چہرے خوف سے سفید ہو گئے، خون خشک ہو گیا، کہنے لگے لے بھائی ایک دن تو چلا گیا۔ دوسرا دن آیا تو خوف اور دہشت کی وجہ سے ان کے چہرے سرخ ہو گئے، لال پڑ گئے، سرخ ہو گئے۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن آیا، ان کے چہرے کالے ہو گئے جیسے توا ہوتا ہے خوف کی وجہ سے۔ اور جب چوتھا دن آیا تو فرشتے نے چنگھاڑ ماری، چیخ، جس کی وجہ سے سب کے کلیجے پھٹ گئے، ایک بھی نافرمان باقی نہیں رہا، سب کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ اور یہ دکھایا کہ نبی کی دعوت کے انکار کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک محنت تھی ایمان کی،
اور دین و ہدایت کے پھیلنے کی، دنیا میں امن و سلامتی کے آنے کی جب وہ محنت ہوتی تھی تو اللہ جل شانہ دنیا میں ایمان اور دین پھیلاتے تھے، اور جب وہ محنت ختم ہو جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہو جاتے تھے۔ یہی سلسلہ تمام نبیوں کی زندگی میں چلا ہے۔ انسان کو اللہ جل شانہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، زمین سے، اور زمین کی خاصیت یہ ہے کہ محنت کرو تو اس میں پھل پھول آتے ہیں، غلے اور اناج پیدا ہوتے ہیں، اور اگر محنت چھوڑ دو تو کانٹے دار جھاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، سانپ بچھو آ جاتی ہیں۔ وہی محنت، وہی زمین ہے، محنت کرو تو اس میں سے کہیں سے پیٹرول نکلتا ہے، کہیں سے ڈیزل نکلتا ہے، کہیں سے سونا چاندی لوہا پیتل دھات نکلتی ہے، کانیں نکلتی ہیں، بڑے بڑے خزانے نکلتے ہیں۔ وہی زمین ہے، اسے چھوڑ دو وہ پتھریلی بن جاتی ہے، وہ بنجر بن جاتی ہے، اور سانپ و بچھو آ جاتے ہیں، شیر و بھیڑیے کتے آ جاتے ہیں۔ زمین وہی ہے، محنت سے اللہ جل شانہ اس میں کے خزانے نکالتے ہیں، اور جب محنت چھوٹ جاتی ہے تو اس کے اندر جھاڑیاں اور جانور آ جاتے ہیں۔ ایسے انسان کی طبیعت ہے، انسان پر اپنے آپ پر محنت کرے یہ تو اس میں سے خزانے نکلتے ہیں، سچائی کے، امانت داری کے، عدل و انصاف کے، پیار و محبت کے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، آخرت کی فکریں، جنت کے شوق و جہنم کے خوف اس میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ قیمتی سے قیمتی زمین بن جاتی ہے۔ یہ انسان قیمتی بن جاتا ہے، اور انسان پر محنت کرنا چھوڑ دے تو پھر اس میں جیسے زمین جھاڑیاں اور کانٹے دار جھاڑیاں بن جاتی ہیں اور سانپ و بچھو آ جاتے ہیں، اسی طرح اس انسان کے اندر برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس میں جھوٹ، فریب، دھوکہ، غبن، ظلم و ستم، قتل و غارتگی، فسق و فجور، بدماشی، عیاری، مکاری، یہ سب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ محنت سے وہی انسان خوبیوں والا، اچھائیاں والا بنتا ہے، اس میں اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں، خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، بھلائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور محنت نہ کرے تو اسی انسان میں برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے زمین پر محنت کرو، زمین نفع دینے والی بنتی ہے، غلے اور اناج اور پھل اور پھول دینے لگتی ہے، اور محنت چھوڑ دو تو بنجر اور بری بن جاتی ہے۔ ایسے انسان کی طبیعت ہے۔ آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور آخری میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 650 سال گزر گئے۔ وہ 600 سال تک انسانوں کی دلوں کی زمین پر محنت نہیں ہوئی۔ 600 سال زمین پر محنت نہ کریں اور چھوڑ دی جائے تو کیا حال بنے گا زمین کا؟ تو بھائی کیا بنتا ہے؟ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ دیکھو سب بیان ہی سن رہی ہے بھائی۔ ارے ذرا آزو بازو دیکھو، سو گئے سب؟ ارے جاگ گئے، سو گئے؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ 600 سال زمین پر محنت کرنا چھوڑ دیں تو کیا بنے گی زمین؟ بنجر، جنگل، جھاڑیاں، پھر اس میں شیر، بھیڑیے، کتے، سانپ، بچھو، یہ سب آ جاتے ہیں۔ اسی طرح 600 سال دلوں کی زمین پر محنت چھوٹ جائے تو دلوں کا کیا حال ہوگا؟ زمیندار مٹی کی زمین پر محنت کرتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام دلوں کی زمین پر محنت کرتے ہیں۔ جب 600 سال انسانوں پر محنت نہیں ہوئی تو انسانوں کے دل بھی بھیڑیوں جیسے بن گئے، زندگیاں بگڑ گئیں، یہاں تک کہ اپنے لڑکوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے تھے، اپنی لڑکیوں کو زندہ
قبر میں دفن کر دیتے تھے. آپس میں جنگیں، لڑائیاں، فساد، اور کوئی اتنا مشہور تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ ھذا کلب من کلاب العرب، یہ عرب کے کتوں میں سے کتا ہے، یہ عرب کے بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیا ہے، یہ عرب کے شیطانوں میں کا ایک شیطان ہے. کیا محنت نہ کرنے کی وجہ سے انسانیت ختم ہو گئی، حیوانیت پیدا ہو گئی، جانور پنا آ گیا، لوٹ مار، قتل و غارت گری، چوری ڈکیتی، برائی، بدماشی. تو جو محنت چھوٹ گئی، محنت چھوٹنے کی وجہ سے انسان بدتر ہوتا چلا گیا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس قوم کے اندر بھیجا جو حیوانیت کی انتہا کو پہنچ گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم میں محنت شروع کی، ایمان کی دعوت دی، اور جو ایمان قبول کر لیتے تھے ان کے ذمہ تھا کہ وہ بھی ایمان کی دعوت دیں. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا اور اسی دن دعوت دی، اور 6 آدمی کو لے کر حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میری آج کی کمائی ہے، ابھی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، ابھی روزے نہیں رکھے، زکات نہیں دی، حج نہیں کیا ہے، ایمان قبول کیا. ایمان قبول کرتے ہی دعوت کی محنت شروع. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے، 3 دن تک حضور کی تلاش میں رہے، ایمان قبول کیا اور مسجد حرام میں کھڑے ہو کر دعوت دی. لوگوں نے مارا پیٹا، بے ہوش کر دیا. دوسرے دن پھر دعوت دی. اب کیا تھا؟ ایمان کے ساتھ دعوت کی محنت شروع. کیونکہ دعوت کی محنت سے انسان کی زندگی بنتی. حضرت طفیل ابن عمر دوسی، قبیلے دوس کے تھے، وہ آئے مدینے مکہ مکرمہ میں، ایمان قبول کیا، اپنی قوم میں گئے، دعوت دی. ان کے والد نے ایمان قبول کیا، ان کی بیوی نے قبول کیا، باقی اور قوم نے قبول نہیں کیا، سب نے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو حضور کی خدمت میں واپس آئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے دعوت دی لیکن میری قوم نے قبول نہیں کیا ہے، ان کو بد دعا کر دی کہ اللہ ان کو غارت کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے اور اسلام میں داخل کرا دے. اور پھر ان سے کہا جاؤ دعوت دو لیکن نرمی کے ساتھ دعوت دو. اب جو گئے دعوت دی، ماشاءاللہ خیبر میں واپس آئے ہیں مدینہ طیبہ تو 80 گھرانے ان کے ساتھ ایمان والے تھے. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، دعوت کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے ہدایت کو بڑھاتا چلا گیا، ہدایت پھیلتی چلی گئی. یہ دعوت سے اللہ جل شانہ ایمان کے اندر قوت پیدا کرتے ہیں. جیسے دعوت ہدایت کے آنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعوت ایمان کے بڑھنے کا بھی ذریعہ ہے. جیسے کھانوں سے جسم بڑھتے ہیں اور پانی سے درخت بڑھتے ہیں، انسانوں کی غذا کھانے ہیں اور درختوں کی غذا پانی ہے، جنات کی غذا کوئلہ اور ہڈیاں ہیں، اور فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اس سے ان کو قوت ملتی ہے. اسی طرح ایمان کی غذا دعوت کی محنت ہے. دعوت کی محنت ہوگی، ایمان کے اندر پختگی پیدا ہوگی، ایمان کے اندر کمال پیدا ہوگا، ایمان کے اندر قوت پیدا ہوگی، اور اللہ جل شانہ ان کے ایمان کو کامل کریں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت کی محنت کرائی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا ہے پھر قرآن سیکھا ہے. تو یہ ایمان سیکھنے کی چیز ہے. جتنی دعوت دیں گے اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی بیان کریں گے. دعوت کسے کہتے ہیں؟
اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی عظمت کی طرف بلانا، اللہ کی بڑائی کی طرف بلانا، کہ زمین سے آسمان تک اور مشرق سے مغرب تک جتنی چھوٹی بڑی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں یہ سب اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ اسی ایک پروردگار نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے اور اسی ایک کے حکم سے تمام کائنات ختم ہوگی، اور وہی ایک رب ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہی چلا رہا ہے، وہی پال رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پوچھتے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ کھیتیاں تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ کیونکہ کھیتیاں کون کرتا ہے؟ ایک دانے کو پھاڑتا کون ہے اور ہزاروں دانے کون پیدا کرتا ہے اس میں؟ ارے ایک درخت بنانا انسان کے بس کا نہیں، ساری دنیا کے انسان اور جنات اور فرشتے سب جمع ہو جائیں ایک درخت بنانا چاہے نہیں بنا سکتے۔ درخت دور کی بات ہے، ایک پتا بنانا چاہے ایک پتا نہیں بنا سکتے۔ پھلتا پھولتا خوشبودار پتا ساری دنیا کے انسان اور جنات و فرشتے مل جائیں ایک پتا بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے۔ درخت و غلہ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ جل شانہ پوچھتا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، ارے بچے تم پیدا کرتے ہو کہ ہماری قدرت سے پیدا ہوتے ہیں؟ انسان کیا پیدا کرے گا؟ انسان کے سر کا ایک بال ساری دنیا کے انسان مل کر نہیں پیدا کر سکتے جو بڑھتا ہوا تازہ ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، کرنے والی ذات ایک اللہ کی، وہی پالتے ہیں، وہی جلاتے ہیں، وہی زندگی دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ پیٹ میں درد ہے کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں درخت کا پتا کھاؤ، وہ پتے کھائے، صحت ہو گئی۔ چند مہینوں کے بعد پھر کوئی پیٹ میں درد ہوا تو آپ بغیر اللہ سے پوچھے خود ہی جا کر کے اس درخت کے پتے کھا لیے، اب وہ پیٹ میں درد بڑھ گیا۔ اب دعا مانگی کہ اللہ اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو گیا کہ پہلے تو درخت کے پتے کھائے صحت ملی، اب کھائے تو پیٹ میں درد بڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم کیا سمجھتے ہو کہ پتوں میں صحت ہے؟ صحت تو ہمارے حکم میں ہے، پہلے تم نے ہم سے دعا مانگی، ہم نے اس میں صحت ڈال دی، صحت ملی، اب تم خود ہی پتے کھانے لگے، پتے کیا پورا درخت کھا دو جڑ کے ساتھ تو بھی صحت نہیں ملے گی۔ صحت تو ہمارے حکم سے آتی ہے، صحت پتوں میں نہیں ہے، صحت اللہ کے حکم میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی طرف جتنا بلائیں گے، اللہ کے ہونے سے، اللہ کے ہونے کو جتنا کہیں گے، اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دل میں اتار دیں۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، حضرت حارثہ ایک صحابی سو رہے تھے، ان کو اٹھایا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں سچا پکا مومن و مسلمان بناؤں۔ کہنے لگے سبحان اللہ، تمہارے سچے پکے مومن و مسلمان ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے دنیا سے کنارہ کشی ہوئی ہے، دنیا کی محبت میرے دل سے نکلی ہے، اور میں نے رات بھر عبادت میں گزاری ہے اور دن میں نے روزے سے رکھا ہے، اس کی وجہ سے میری یہ حالت ہے کہ میں کوئی عرش اعظم کو دیکھ رہا ہوں، وہ نور سے چمک رہا ہے، اور میری یہ حالت ہے کہ میں وہ جنت والوں کی طرف دیکھ رہا ہوں اور وہ آپس میں خوشی سے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے گویا میں دوزخ والوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ ایک دوسرے پر لعنت ملامت کر رہے ہیں۔ دیکھا نہیں ہے لیکن دعوت کے ذریعے سے اس کا یقین دل میں آیا ہے۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انتم نعن نور اللہ قلبک فلزم، اللہ نے تیرے دل کو ایمان سے بھر دیا ہے، اس پر جمے رہنا۔ جنت کی دعوت دی ہے، جنت کا شوق ہے، گویا وہ جنت کو دیکھ رہے ہیں۔ جہنم سے ڈرنے کی، جہنم کا خوف ہے، گویا ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ دوزخ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دعوت کا اثر ہے۔ جس کی دعوت دی جاتی ہے وہ اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ وہ اللہ کی دعوت دے رہے، اللہ کی عظمت و بڑائی دل میں ہے۔ جنت کی دعوت دے رہے، جنت کا شوق ہے۔ جہنم سے ڈرا رہے، جہنم کا خوف ہے دل میں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج ہماری دعوت باطل کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مال سے زندگی بنتی ہے، مال کمانے سے شوق ہمارے دلوں میں مال کمانے کا ہے، ملک سے زندگی بنتی ہے، مال سے زندگی بنتی ہے، سامان سے زندگی بنتی ہے، یہ شوق ہمارے دل میں ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے ماحول میں گندی دعوت چلی ہے، باطل دعوت۔ جب بچے تھے، جب سے ہی ماں باپ نے کہنا شروع کیا تھا کہ بیٹا کماؤ گے تو کھاؤ گے، جتنا مال کماؤ گے اتنے بڑے بنو گے، جتنا سامان زیادہ ہوگا اتنی عزت بڑھے گی۔ یہ ہمارے ماں باپ نے شروع سے ہمیں سکھایا۔ وہ باطل دعوت ہمارے رگ و ریشے میں اتر گئی۔ اب جتنے بڑھتے چلے گئے اسی یقین میں پختہ ہو گئے۔ اب لاکھ کوئی سمجھائے کہ نہیں اللہ کرنے والے ہیں، پھر بھی دل میں گمان ہوتا ہے کہ بغیر اسباب کے اللہ کیسے کر دیں گے، بغیر مال کے کیسے خدا زندگی بنا دیں گے، بغیر ملک کے کیسے خدا زندگی بنائیں گے، بغیر سامان کے خدا زندگی کیسے بنا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے سے ہم نے باطل دعوت سنی ہے، اس کا یقین دل میں آ گیا ہے۔ آج لاکھ تقریر کے باوجود اللہ کا یقین نہیں آتا۔ ہاں، مال کا یقین ہے، 4 مہینے کی تشکیل میں چند لوگ تیار ہوں گے، اور اگر مال کی بنیاد پر تشکیل کریں گے 4 سال کے لیے کون تیار ہے؟ آدھے مجمع سے زیادہ تیار ہے۔ کیوں؟ مال کا یقین ہے۔ وہ مال کا یقین کیوں ہے؟ بچپن سے ہم نے یہی سنا ہے، بچے ماں باپ نے یہی سمجھایا، اسکول اور کالج میں گئے تو استادوں نے یہی سمجھایا کہ جتنی ڈگریاں ہوں گی، جتنی تعلیم ہوگی، جتنا مال ہوگا، جتنے اسباب ہوں گے، یہ زندگی بنے گی۔ جس کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ میں رگ و ریشے میں یہ اتر گیا ہے۔ جو میں قرآن شریف کی کسی آیت میں لکھا ہے کہ جتنا مال و ملک ہوگا اتنی زندگی بنے گی؟ ارے بولو، کہیں ہے؟ کہیں حدیث میں لکھا ہوا ہی ہے؟ ارے کہیں لکھا ہے کیا؟ کہیں کسی مولوی صاحب سے بیان سنا آپ نے؟ کہیں جلسہ ہوا؟ تو کہیں خطیب صاحب نے جمعہ میں خطبہ دیا؟ جب قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اور بزرگوں کے بیان میں نہیں ہے، تو یہ یقین ہمارے دلوں میں کہاں سے ہے؟ کیونکہ بچپن سے یہ مال کا یقین، چیزوں کا یقین، اسباب کا یقین سنتے چلے آئے ہیں۔ اب وہ دل و دماغ میں رگ و ریشے میں بس گیا ہے، اب وہ نکل نہیں رہا ہے۔ اس کے نکلنے کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور 24 گھنٹے اس ماحول میں رہیں گے، 24 گھنٹے اس کی دعوت دیں گے، 24 گھنٹے اس کو سنیں گے، اس کو بولیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو پھر یہ آہستہ 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 دل سے نکلے گا یقین، پھر یہ اللہ کا یقین آئے گا، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت۔ اللہ جل شانو اپنی قدرت سے، میرے دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، وہ اپنی قدرت کا یقین دل میں ڈالیں گے۔ تمام دنیا کے جتنا بگاڑ ہے، جتنا فساد ہے، جتنی برائیاں ہیں، ان سب کی بنیاد یقین کی خرابی، ایمان کی خرابی ہے۔ جھوٹا جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ اس سے مال بڑھے گا، چور چوری اس لیے کرتا ہے
کس سے مال آئے گا اس سے زندگی بنے گی. قتل و غارت گیری کرنے والے اسی لیے قتل کرتے ہیں کہ مال آئے گا اس سے زندگی بنے گی. ان سب کے مقابلے میں اگر یہ یقین آئے کہ نہیں اللہ زندگی بناتے ہیں تو پھر دنیا میں امن و امان آئے گا, عافیت آئے گی, پھر دنیا میں امن و سلامتی ہوگا اور دنیا میں سچائی امانت داری آئے گی, عدل و انصاف آئے گا, پیار و محبت کی زندگی آئے گی. اس کے لیے دوستو بزرگ اور بھائیوں یہ بنیادی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی تو ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ چاروں طرف امن و امان ہے, سب کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو جا رہے ہیں, راستے میں ایک جگہ ٹھہرے کھانے و نماز کے لیے, کھانے کے لیے بیٹھے تو دیکھا پہاڑ میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. کہا بھائی اس کو بھی کھانے کو بلا لو. اس کو بلایا, بھائی کھانے میں شریک ہو جاؤ ہمارے ساتھ. وہ کہنے لگا جناب میرا روزہ ہے. کہنے لگے یہ رمضان تو نہیں ہے, نفل روزے گرمی میں پہاڑوں میں چرواہا و مزدوری کی حالت, کیا ضرورت ہے نفل روزے کی. تو کہنے لگا حضور میں اپنی زندگی کی قیمت وصول کر رہا ہوں, جو دن گزر گیا وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا. کل کا دن اگر آج کوئی وصول کرنا چاہے الٹا لٹک جائے گا تو نہیں وصول ہوگا. گیا دن وہ, ہر آنے والا دن کہتا ہے انا یوم جدید علی عملی کا شہید فاغتنمنی فانی لا اعود. ہر آنے والا دن کہتا ہے کہ میں تیری زندگی میں نیا دن ہوں اور تیرے عمل پر گواہ ہوں, جو کچھ بھی تو کرے گا اس کی گواہی قیامت میں دوں گا. مجھے غنیمت جان لے, اس لیے کہ کل دوبارہ واپس میں نہیں آؤں گا. میری قدر کر لے, میں آگے پھر دوبارہ نہیں آؤں گا. تو اس چرواہے اور مزدور نے کہا میں اپنی زندگی کی قیمت وصول کر رہا ہوں. تو حضرت نے کہا اچھا کرو, ایسا کرو, ایک بکری ہمارے ہاتھ بیچ دو, ہم آپ کو گوشت بھی دیں گے اور قیمت بھی پوری دے دیں گے. اس مزدور نے کہا حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہیں, میں مزدور اور چرواہا ہوں, بکریوں کا مالک تو مدینہ منورہ میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے آزمانے کے لیے, امتحان کے لیے پوچھا ارے یہاں تیرا مزدور کہاں ہے؟ رات کو کہہ دینا کہ بھیڑیے نے کھا لیا یا کہیں کھو گئی, تیرا مالک کہاں ہے دیکھنے کے لیے. تو چرواہا ذرا آسمان کی طرف دیکھنے لگا, وہ کہنے لگا این اللہ این اللہ, اللہ کہاں چلے گئے وہ تو دیکھ رہے ہیں, میرا عارضی مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن حقیقی مالک تو دیکھ رہا ہے. کل قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا اس کو, اس کے سامنے کیسے کہوں گا جھوٹ. دیکھا آپ نے, یہ ایمان ہے. دعوت کی محنت سے یہاں تک آدمی پہنچتا ہے کہ ایک مزدور ہے, غریب ہے, مسکین ہے, چرواہا ہے, جنگل اور پہاڑوں میں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, لیکن اسے یہ خیال ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں, رات میں دیکھا کہ ایک جھوپڑی سے دو عورتوں کی باتوں کی آواز آ رہی ہے. کھڑے ہو گئے سننے کے لیے کہ یہ رات میں کون باتیں کر رہے ہیں. تو اس کی بوڑھی ماں کہتی ہے اپنی چھوٹی بیٹی سے, اپنی لڑکی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. وہ بیٹی کہتی ہے اماں جان امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. بوڑھی ماں کہتی ہے ارے تیرا امیر المومنین یہاں کا بیٹھا ہے, رات ہے, تنہائی ہے, اندھیرا ہے, بند کمرہ ہے, دودھ میں پانی ملا دے.
وہ بیٹی کہتی ہے ابھی شادی نہیں اس کی، وہ بیٹی کہتی ہے اماں جان امیر المومنین تو نہیں ہے، لیکن میرا اور تمہارا اور امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا خوف، یہ اللہ کا دھیان۔ رات ہے، اندھیری ہے، سناٹا ہے، بند کمرہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن یہ خیال ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن خدا کو منہ دکھانا ہے، اس کے سامنے کیے کا حساب دینا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ بات دل میں پیدا ہوگی تو کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی دھوکہ نہیں دے گا، کوئی غبن نہیں کرے گا، پھر دنیا امن اور سلامتی سے بھری ہوگی۔ ہر ایک کے دل میں آخرت کا فکر ہے، آخرت کا غم ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، دعوت کی محنت سے اللہ یہ دن دکھائیں گے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا اسے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہو جائے گا۔ یہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچے پکے مسلمان اس وقت ہوگے جب اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ میری محبت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری جان مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نہیں، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں فیصلہ کیا کہ یا رسول اللہ اب آپ میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب تم سچے پکے مسلمان بنے ہو۔ اور فرمایا تم میں سے کوئی بھی سچا پکا مسلمان اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی خواہشات میرے دین کے تابع نہ کرے۔ کیا مطلب؟ اپنی خواہش کو چھوڑ کر رسول اللہ کی سنت و طریقت پر جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک سچا پکا مسلمان نہیں بنے گا۔ وہ خواہش کا غلام ہے۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور خود اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ میرے نبی دے اسے سیکھو، عمل کرو، اور جس سے روکے اس کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ کا طریقہ وہ اللہ ہی کا طریقہ ہے، رسول اللہ کی سنت وہ اللہ ہی کی سنت ہے، رسول اللہ کا فرمان وہ اللہ ہی کا فرمان ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں وہ آپ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا یہ انسان کی نجات اور اس کی کامیابی کا راستہ ہے۔ آپ نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، عمل کیا، اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جو مجھ سے محبت کریں گے جنت میں میرے ساتھ رہیں گے۔ دیکھا آپ نے کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت پر، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ ان کو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے جن پر اللہ نے اکرام کیا، انعام کیا۔ وہ کون؟ وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو فرما بردار ہیں اللہ کے رسول کے، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو صدیقین کے ساتھ اٹھائیں گے۔
شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ پاک ان کو اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھائیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، یہ جتنے اولیاء اللہ قطب ابدال غوث غوث العظم رحمت اللہ علیہ مجمعین، ان کے ساتھ اللہ اٹھائیں گے جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ کتنا سستا سودا ہے، کھانے پینے سے منع نہیں کیا، جو کام کرنے ہو وہ کرو، لیکن ایک شرط ہے حضرت محمد الرسول اللہ کے طریقے پر تو کھانا جانور بھی کھاتا ہے، کھانا غیر مسلم بھی کھاتا ہے، کھانا مسلمان بھی کھاتا ہے، اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھاؤ تو یہ کھانا عبادت ہے، یہ کھانا شریعت ہے، یہ کھانا اس کی نجات و مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ایک جانور بھی سوتا ہے، ایک غیر مسلم بھی سوتا ہے، ایک مسلمان بھی سوتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سو گئے تو یہ 6 گھنٹے کا سونا عبادت میں لکھا جائے گا۔ وہ شریعت ہے، وہ عبادت ہے۔ اسی طرح کمانا، تجارت کریں، امپورٹ اور ایکسپورٹ کریں، دنیا بھر کے کام کریں، تجارت کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کریں۔ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا التاجر الصدوق الامین یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والصالحین او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ جو تجارت سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کرے گا، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ اٹھے گا، وہ اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھے گا۔ تاجر اور جو حاکم اور وزیر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے، اس کی دعائیں عرش اعظم پر اٹھا لی جائیں گی، وہ اولیاء اللہ میں ہوگا۔ کھیتی کرے، جتنے دانے کھیت میں پیدا ہوئے خود کھائیں، خیرات کریں، یا چڑیا پرندے جانور کھا جائیں، ان سب پر صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور محنت کرے، دن بھر تھکے حلال کمانے کے لیے، رات کو سو جائے، اس تھکان پر اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ کیوں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی سو رہے مجمع میں بیٹھ کے؟ ارے سو رہے کیا؟ ذرا آزو بازو دیکھو، فجر کا بیان ماشاءاللہ آدھا سونے میں جاتا ہے، آدھا جاگنے میں جاتا ہے۔ کیوں وہ سو گئے نا؟ کیا بات ہو رہی تھی؟ ارے کیا بات ہو رہی تھی ابھی؟ پتھر کی چٹان؟ حلال کمانے کے لیے کوئی تھکے اور رات کو سوئے تو اس تھکان پر اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ مومن کے لیے دنیا کچھ نہیں، سب دین ہے، بس ایک شرط ہے کہ اس کا یہ سارا کام اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ بس دین و دنیا میں اتنا ہی فرق ہے، جو کام اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہوگا وہ دین ہے، اور جو کام حضور کی سنت کے خلاف ہوگا وہ دنیا ہے۔ ابھی فجر کی 2 رکعت فرض پڑی ہے، اگر 4 پڑھ لیتے کیا ہوتا؟ وہ دنیا بن جاتی، نماز نہ رہتی، وہ کھیل تماشا بن جاتا، کیونکہ 2 کا حکم ہے، 2 پڑھیں گے تو نماز ہے، اور 4 پڑھ لے تو وہ تماشا ہے، تو نماز نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلیں گے، اللہ جل شانہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دیں گے، امن دیں گے، عافیت دیں گے، خیر و برکت دیں گے، آخرت میں اللہ جل شانہ اپنی نعمتوں سے نوازیں گے، نبیوں کا پڑوس، اولیاء اللہ کا پڑوس اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور جو دنیا میں اللہ کے رسول کے ساتھ چلیں گے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ قیامت میں اٹھیں گے۔
اور اگر اللہ کے رسول کے خلاف زندگی گزاری تو پھر میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں بڑی حسرت کی بات ہو. یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا. قیامت کے دن یہ ظالم جنہوں نے اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف زندگی گزاری ہے یہ ہاتھ چبائیں گے, مونڈے تک چبا جائیں گے. وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل اور اپنا نبی بنا لیتے اور آپ کے طریقے و سنتوں پر چلتے. وہ کہے گا یا ویلتا, اے میری بدبختی و ہلاکت, میں نے فلاں آدمی کو لیڈر بنایا, فلاں آدمی کے پیچھے چلا, فلاں مالدار کے پیچھے چلا, فلاں لیڈر کے پیچھے چلا اور اس نے میرا راستہ بگاڑ دیا. وہ حسرت ہوگی, افسوس ہوگا, رنج ہوگا, کوئی اس کے آنکھوں کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہ نجات کا راستہ ہے, یہ کامیابی کا راستہ ہے, یہ عزت کا راستہ ہے, یہ بلندی کا راستہ ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے گا اور آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اے میرے نبی, تمام جنت میں جانے کے راستے بند ہیں, ایک راستہ کھلا ہے, وہ آپ کے پیچھے پیچھے آنے کا ہے. جو آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا وہ جنت تک چلا جائے گا. جو آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا وہ مجھ تک آ جائے گا, اللہ کی رضامندی اور خوشنودیوں سے ملے گی. آپ کے پیچھے نہ آئے تو پھر کوئی راستہ آج نہیں ہے. ارے آج اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی آج چلے گا تو اس کا طریقہ قبول نہیں ہوگا. وہ طریقہ بھی مردود ہے, مقبول نہیں ہے. آج کی نجات کے لیے ایک ہی ایک راستہ ہے, وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا. جو آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا وہ جنت تک چلا جائے گا. جو آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا وہ مجھ تک آ جائے گا, اللہ کی رضامندی اور خوشنودیوں سے ملے گی. آپ کے پیچھے نہ آئے تو پھر کوئی راستہ آج نہیں ہے. ارے آج اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی آج چلے گا تو اس کا طریقہ قبول نہیں ہوگا. وہ طریقہ بھی مردود ہے, مقبول نہیں ہے. آج کی نجات کے لیے ایک ہی ایک راستہ ہے, وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا, آپ کی اتباع کا ہے, آپ کے نقش قدم پر چلنے کا ہے. جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا اور جو آپ کے راستے پر چلے گا خدا اس کی نجات کرے گی اور اللہ پاک اس کی مشکلوں کو آسان کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ تمام نبیوں کا راستہ یہ ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ نماز پڑھتے تھے, اللہ سے دعا مانگتے تھے, اللہ جل شانہ ان کے مسائل کو حل کر دیتے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے اور فرمایا وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے گھر والوں کو حکم کرو نماز کا اور خود نماز پڑھو. ہم آپ سے یہ روزی کموانا نہیں چاہتے, روزی تو ہم دیں گے. روزی اللہ دیتے, وہ مالک ہیں, وہ مختار ہیں, وہ رب العالمین ہیں, تمام جہانوں کے وہ پالنے والے ہیں. اور انہوں نے وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں, بعض حضرات کہتے ہیں 18,000 مخلوق ہیں. کتنی؟ ارے بولو کتنی؟ 18,000. ان میں سے ایک انسان ہے. ایک انسان کے بھی 600 کروڑ سے زیادہ افراد ہیں. یہ تمام 600 کروڑ مل کر ایک مخلوق. اس طرح اور اللہ تعالیٰ کی 17,999 مخلوقات ہیں. ان سب کو اللہ کہتے ہیں ہم سب ان کو روزی دیتے ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
الا علی اللہ رزقها، زمین پر جتنی یہ مخلوق ہے 18,000 ہے یا اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے، اللہ ہی جانتے ہیں اپنی مخلوق کو. ان سب کو اللہ اپنی قدرت سے دیتے ہیں. وہ ایک بھی بھوکا نہیں مرتا. کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ حیدرآباد کے چوراہے پر کوئی بکری بھوک سے مر گئی ہو، یا کرنول میں کوئی بکری کوئی کتا بھوک سے مر گیا ہو. آپ کو یہ نہیں ملے گا. بھوک سے کوئی نہیں مرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ سب کو پال رہے ہیں. باقی اپنی موت سے سب مرتے ہیں، انسان بھی مرتے ہیں، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام بھی مریں گے. اور ملک الموت جو تمام انسانوں کی روح نکالتے ہیں ان کو بھی موت آئے گی. باقی اپنی موت سے اللہ کے حکم سے سب مریں گے. بھوک سے کوئی نہیں مرتا، کیونکہ بھوک کا وعدہ تو اللہ نے کر لیا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو. روزی تو اللہ دیتے ہیں، دنیا میں سب کو دیں گے، آخرت میں سب کو نہیں ملے گی. آخرت میں تو اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے نافرمانو اب فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ. تم فرما برداروں کا راستہ الگ ہے، نماز پڑھنے والوں کا راستہ الگ ہے، بے نمازیوں کا راستہ الگ ہے. دنیا میں تو سب کو دیا، نمازی کو بھی دیا، بے نمازی کو بھی دیا، مسلمان کو بھی دیا، غیر مسلمان کو بھی دیا، انسان کو بھی دیا، جانور کو بھی دیا. اب آخرت میں نہیں دیں گے. آخرت میں فرما برداروں کو دیں گے، ایمان والوں کو دیں گے، نماز پڑھنے والوں کو دیں گے. اس لیے اللہ جل شانہ نے حکم دیا خود بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھو. یہ نماز اللہ سے لینے کے لیے ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، مانگو تو اللہ سے مانگو. اللہ دینے والے ہیں، حاجت پوری کرنے والے ہیں، مشکل کو آسان کرنے والے ہیں، بیماروں کو صحت دینے والے، حاجتوں کو پوری کرنے والے، ضرورتوں کو پوری کرنے والے. جو کچھ انسان کو حاجت پیش آئے وہ سب کچھ حاجتیں اللہ پوری کریں گے اور نماز کے ذریعے پوری کریں گے. یہ بھی ایک سبب ہے. جیسے تجارت سے آدمی کو روزی ملتی ہے، ملازمت سے پیسہ ملتا ہے، کھیتوں سے غلے ملتے ہیں، اسی طرح نماز سے روزی ملتی. نماز اس طرح روزی کو کھینچتی ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے. یہ نماز کی پہلی خصوصیت ہے کہ جو نماز پڑھے گا اللہ اس کی کمائی میں، زندگی میں، روزی میں برکت دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کچھ نہیں ہے. مسجد میں گئے، نماز پڑھی بہت دیر تک، گھر تشریف لائے، پوچھا کوئی انتظام ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ ابھی کوئی انتظام نہیں ہے. پھر مسجد میں گئے، نماز پڑھی، پوچھا واپس آ کر کوئی انتظام ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام بھوک کی وجہ سے بار بار مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، بندوں سے نہیں کہتے. اگر آپ اپنے امت سے کہہ دیتے، کسی ساتھی سے کہہ دیتے تو آپ کے گھر کو سونے چاندی سے بھر دیتے. وہ صحابہ میں بڑے بڑے کروڑ پتی اور ارب پتی صحابہ بھی تھے، لیکن آپ نے نہیں کہا. بندوں سے کہنا اور بندوں سے مانگنا سوال ہے. سوال کرنے والے قیامت میں اس حال میں اٹھیں گے ان کے چہرے پر ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا، اور یہ ذلت کی نشانی ہوگی. آپ نے دیکھا ڈاکٹروں کے پاس ہڈوں کا آدمی ہوتا ہے، اچانک نظر پڑے تو آدمی ڈر جائے اسے. قیامت میں یہ لوگ اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے چہرے پہ صرف ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا. یہ علامت ہوگی کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے مانگا تھا. بندوں سے مانگنا سوال ہے، اور سوال ذلت کی چیز ہے.
اللہ سے مانگنا دعا ہے، اور دعا سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ اللہ سے مانگو۔ اب چوتھی مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے، نماز پڑھی، گھر آ کر پوچھا کہ کھانے کا کوئی انتظام ہوا؟ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو کب بھوکا رکھیں گے؟ اللہ نے انتظام کر دیا ہے۔ حضرت عثمان اس درمیان میں آئے، معلوم ہوا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے رب سے کھانا مانگ رہے ہیں، تو اپنے گھر سے جو کچھ تھا سب لا کے یہاں گھر میں ڈال کے چلے گئے۔ لیکن اللہ کے رسول نے بندوں سے نہیں مانگا، قیامت تک کے لیے بندوں کو تعلیم دی امت کو، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو، مدد کرنے والی ذات ایک اللہ۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، ایک جماعت اللہ کے راستے میں گئی، واپس آئی مدینہ منورہ، اس میں ایک صحابی گھر آئے، گھر والوں سے پوچھا کھانا ہے کچھ؟ انہوں نے کہا کہ جب سے آپ گئے ہیں تنگی کے ساتھ گزارا ہو رہا تھا، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا، گھر میں کچھ نہیں۔ کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگے اللہ کے پاس تو بہت ہے، چلو اللہ سے مانگیں۔ میاں بیوی نے نماز پڑھنی شروع کی، بہت دیر تک نماز پڑھتے رہے، اچانک چکی کے چلنے کی آواز شروع ہوئی، چکی چلنے لگی، آٹا گرنے لگا۔ بیوی نے جلدی سلام پھیر کر جتنے گھر میں برتن تھے سب بھر لیے، اور پھر شوہر سے کہا ذرا دیکھو یہ چکی اٹھا کے دیکھو کتنا آٹا ہے، پڑوس سے برتن لا کے وہ بھی بھریں گے۔ شوہر نے چکی کا پاٹ اٹھایا، اس میں ایک چٹکی بھی آٹا نہیں تھا، خالی اندر سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہمارے ساتھ یہ قصہ پیش آیا ہے کہ ہم بھوکے تھے، نمازیں پڑھی، اللہ سے مانگا، چکی چلنے لگی، آٹا گرنے لگا، گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ ہم نے اٹھا کے دیکھا کہ اور کتنا ہے، تو اس میں کچھ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر اس چکی کو نہ اٹھاتے قیامت تک وہ چلتی رہتی تھی اور آٹا اس میں سے گرتا رہتا۔ دیکھا آپ نے، یہ انسانوں کی اور دنیا کے ڈپو کا آٹا نہیں تھا، یہ اللہ کے خزانے سے آ رہا تھا۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اور وہاں کی نعمتیں جو آئیں گی وہ بھی لامحدود ہیں، اور اللہ کے خزانے کھلتے ہیں نماز سے۔ نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جو نماز سے حل نہ ہوتا ہو۔ اعلی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ میں ایک صحابی ہے، ایک جماعت لے کے باہر گئے، ریگستان کا سفر، کہیں تھکان سے ایک جگہ ٹھہرے۔ اب یہ صحابہ کی جماعت جو لیٹی تو ان کے سارے اونٹ جن پر کھانا پانی سامان تھا سب بھاگ گئے۔ ریگستان میں کھانا پانی نہ ہو اور اونٹ نہ ہو تو موت کو دعوت دینا ہے، آگے جائیں تو ریگستان ریت، پیچھے جائیں تو ریت، پانی کا نام و نشان نہیں، تو گویا موت کی دعوت دینا ہے اور مرنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ سارے اونٹ بھاگ گئے، اس پر کھانا پانی سامان سفر، اب کیا ہوگا؟ ساتھی گھبرائے، امیر صاحب نے کہا گھبراتے کیا ہو، ہم اونٹ کے بندے نہیں ہیں، ہم سامان کے بندے نہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ تیمم کرو، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تمام جماعت نے نماز پڑھی اور دعا مانگی، ابھی منہ پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا زمین پھٹ کے پانی بہنے لگا، سب نے پانی پیا، غسل کیا، سانس لی، اتنے میں سامنے دیکھا کہ کوئی پیچھے سے اونٹ کو بھگاتا لا رہا ہے، اونٹ کو لانے والا کوئی نہیں نظر آ رہا ہے، ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے کوئی اونٹوں کو ہانکتا ہوا لا رہا ہے۔ کون لایا؟ ارے کس نے لایا؟
بولنا رہے ہیں. اللہ کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. میرے دوستو، تجارتوں میں جو طاقت ہے وہ مخلوق کی طاقت ہے. حکومت میں جو طاقت ہے وہ مخلوق کی طاقت ہے. مال میں جو طاقت ہے وہ مخلوق کی طاقت ہے. اور نماز میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے. وہ خالق و مالک کی طاقت ہے. وہ ہمارے ساتھ ہو جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں. آج ہم نے محنت کر کے اپنے آپ کو تجارت سے جوڑ لیا ہے. اپنے آپ کو ملازمت اور نوکری سے جوڑ لیا ہے. اپنے آپ کو حکومت سے جوڑا ہے. اللہ کے دوست، میرے دوست بزرگ بھائیوں، اگر محنت کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لے اور نماز سے جوڑ لے تو کوئی مسئلہ نہیں جو آ سکے. دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے یہی عرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ایسی محنت کی جائے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہو. اب نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اور بہت کہتے ہوئے ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہے. ہماری خالی دعا سے کیا ہوگا؟ بے شک دوستو، بزرگ اور بھائیوں، خالی دعا سے نہیں ہوتا. اس دعا کے ساتھ اللہ کا یقین بھی ہو، اس دعا کے ساتھ اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہو، اس دعا کے ساتھ اللہ کے رسول کی سنت والی زندگی بھی ہو، تو پھر وہ دعا قبول ہوتی. ارے 1.25 لاکھ نبیوں نے دعا مانگی، سب کی قبول ہوئی. 2 لاکھ صحابہ نے دعا مانگی، سب کی قبول ہوئی. کروڑوں اولیاء اللہ دعا مانگ رہے، سب کی قبول ہو رہی ہے. میری اور آپ کی کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ کوئی خرابی ہے اس میں. ساری دنیا میں کاریں چلتی ہیں، میری کار نہیں چل رہی ہے، تو کیا مطلب کہ آج کل کے زمانے میں کار نہیں چلتی؟ نہیں چلتی ہے. دیکھو تمہارے پیٹرول کے پائپ میں کہیں کچرا اٹک گیا ہے، کچرا صاف کرو پھر یہ گاڑی چلنے لگے گی. ساری دنیا کی چل رہی ہے تو ہماری کیوں نہیں چل رہی ہے؟ یہ کچرا اٹکا کہیں کمائی میں کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ ایک بزرگ کہتے میں نے اپنے دوست کے ہاں دعوت کھائی تو 6 مہینے تک تہجد نصیب ہوئی. اس کے انوارات و برکات محسوس ہوتے تھے. پھر ایک زمانے کے بعد ایک اور دوست کے ہاں دعوت کھائی، کھانا کھا کر آیا، تھوڑی دیر میں مجھے زنا کرنے کا شوق پیدا ہوا. میرے دل میں خیال آیا کہیں جا کے منہ کالا کروں. کیا مطلب؟ حرام لقمہ کھایا تھا، حرام کا شوق ہوا. پہلے حلال لقمہ کھایا تھا، حلال کا شوق ہوا تھا. اسی لیے اللہ نے حکم دیا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک روزی کھاؤ اور پاکیزہ عمل کرو. لقمہ حلال کا پیٹ میں جائے گا، حلال اچھے عمل کا شوق آئے گا. حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا، حرام کا شوق آئے گا اسے. ارے جیسے ظاہری طور پر اچھا تازہ کھانا کھاؤ، گرم گرم تازہ کھانا کھایا صحت ملے گی، قوت ملے گی. اس کے مقابلے میں 3-4 دن کا باسی کھانا، سڑا ہوا کھانا کھاؤ، کیا ہوگا؟ خون خراب ہوگا، دمبل آئیں گے، خارش آئے گی، بیماریاں پھیلیں گی. کیا برا کھانا کھایا بیماری آئی، تازہ کھانا کھایا اس میں صحت ملی تھی. ایسے ہی حلال لقمہ کھائیں گے، تہجد کا شوق ہوگا، قرآن کا شوق ہوگا، ذکر کا شوق ہوگا، نماز کا شوق ہوگا. حرام لقمہ کھایا تو چوری کا، بدکاری کا شوق ہوگا. جی آم کا بیج زمین میں ڈالا ہے تو آم ہوں گے، اور اگر کانٹے کا بیج ڈالا ہے تو کانٹے پیدا ہوں گے. کوئی چیز اس ناپاک کو پاک نہیں کر سکتی. سمجھ میں آ رہی بھائی؟ بہت سے حضرات ماشاءاللہ کمائی میں گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، کچھ خیرات کر دیا، کچھ صدقہ کر دیا، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال پاک ہو گیا اور معاف ہو گیا. نہ یہ معاف ہوتا ہے نہ یہ پاک ہوتا ہے. جس کی بنیاد ناپاک ہے وہ ناپاک ہے. آپ نے ایک بکری چھانٹ دی، 2 ٹکڑے کر دیے بغیر بسم اللہ کے، ٹھیک ہے بھائی؟ اب یہ بکری پاک ہے ناپاک ہے؟
ارے بولو یار، ناپاک ہو گئی نا؟ اب اس کو مکہ مکرمہ بھیجو، 70 قرآن پڑھ کے دم کرو اس پر، زمزم کے پانی سے 70 مرتبہ دھو لو، اور مسجد حرام میں سب سے بڑے امام صاحب اس کو پکا دیں، پاک ہو گیا بھائی؟ ارے بولو یار، کیوں؟ 70 قرآن پڑھے یار اس پر، اور زمزم کے پانی سے، اللہ اکبر، اتنا مبارک پانی، لوگ علماء کہتے ہیں زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی مبارک ہے، اور 70 مرتبہ دھویا اور مسجد حرام میں پکایا، اور 20 لاکھ حاجیوں کو جو نماز پڑھاتے ہیں بڑے امام صاحب، انہوں نے پکایا، پاک ہو گیا؟ ارے بولو نہیں، کیوں؟ خشتاول چون ہد معمار کج تا سریا امیر اود دیوار کج، اینٹ پہلی دیوار کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی ہے، ابھی آسمان تک بھی دیوار جائے گی، ٹیڑھی جائے گی، کیونکہ پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے، آسمان تک کی دیوار ٹیڑھی جائے گی۔ اب اس کی بنیاد، اس کو چھانٹ دیا اس بکری کو، ناپاک ہو گیا، اب اس دنیا کی کوئی طاقت پاک نہیں کر سکتی۔ اگر ہماری کمائیوں کے اندر قرآن و حدیث کے روشنی کے خلاف ہے، اپنی منمانی ہے، اور غلط طریقے سے پیسہ آ گیا، اس کو خیرات کر دو، معاف، کچھ بھی کرو، وہ معاف نہ ہوگا نہ پاک ہوگا۔ اب اس نماز پڑھے گا، کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، بعض لوگ خشک کھال والے، بکھرے ہوئے بال والے پوری رات پکارتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا ربنا یا ربنا، انا لک الاستجابہ، قبولیت کہاں سے آئے گی؟ لقمہ حرام کا، کپڑا حرام کا۔ اللہ پاک ہے، پاکی کو قبول کرتے ہیں۔ صرف کمانا فرض نہیں، حلال کمانا فرض ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑ پتی صحابی ہیں، ان کی کمائی ہماری نمازوں سے زیادہ مبارک ہے، خالص حلال پاک نورانی۔ ایک مرتبہ ان کی تجارت کا سامان آیا مدینہ منورہ میں، پورا مدینہ منورہ کی ساری گلیاں بھر گئیں، اونٹ گھوڑے سامان، ایک شور ہنگامہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ کو بھیجا کہ دیکھو مدینے پر کس نے حملہ کر دیا ہے، اور باہر نکل کے دیکھا کسی نے حملہ نہیں کیا ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کا قافلہ آیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اسی لیے سنا ہے کہ میرے صحابہ سب جنت میں چلے جائیں گے، مجھے عبد الرحمن ابن عوف کا انتظار ہوگا، وہ بہت دیر میں آئیں گے۔ کانپتے کانپتے یہ آواز آہستہ آہستہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے گھر، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اماں جان، آپ نے میرے بارے میں حضور سے کیا سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ جنت پہ چلے جائیں گے، اور مجھے تمہارا انتظار ہوگا، میں عبد الرحمن ابن عوف کا انتظار کروں گا، وہ بہت دیر میں آئیں گے ہانپتے کانپتے۔ میں پوچھوں گا کہ عبد الرحمن کہاں رہ گئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ حساب میں اٹکا ہوا تھا۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، پھر بھی حساب تو ہوگا، حساب تو حلال ہی کا ہے، حرام کا حساب نہیں ہے، حرام پر تو عذاب ہی عذاب ہے۔ حساب جو ہوگا وہ حلال کا ہوگا۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، نمازیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ پاک حالات کو بناتے ہیں، اس کی زندگی بنتی ہے، لیکن شرط یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کی زندگی جائے۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، پھر اسے اللہ جل شانہ دنیا میں بھی چین کی زندگی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی چین کی زندگی دیتے ہیں۔
ورنہ اس کی دنیا کی زندگی بھی بے چینی کے ساتھ، اور قبر میں جائے گا، قبر میں عذاب و مصیبت، اور حشر میں اٹھے گا تو وہاں رسوائی اور ذلت، اور پل صراط پر جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ حالات انسان کے ساتھ آنے والے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ شک و شبہ کریں گے، رہا سہا ایمان بھی جاتا رہے گا۔ بہت سے لوگ، ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا، جناب بہت سی خبریں کھود کھود کے دیکھتے ہیں، نہ کوئی عذاب ہے، نہ وہاں کوئی ثواب ہے، نہ وہ جنت کا باغ ہے، نہ جہنم کا گڑھا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حدیث میں جب آتا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے برے لوگوں کے لیے۔ وہاں تو قبریں کھود کے دیکھ لی، کچھ بھی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آتا ہے، تو آپ کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں؟ کوئی بھرے مجمع میں کہنے لگے بزرگ، اسے کہا میرے محترم، بہت سی چیزیں انسان کو نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہیں، وہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں مگر نظر نہیں آتی۔ ان سے پوچھا آپ تو ڈاکٹر ہیں نا، ماشاءاللہ دیکھو یہ شوگر پیشنٹ ہے، شوگر ہے اس میں، کہا ہے 400 سے زیادہ ہو گئی، اور زیادہ بڑھے گی تو اسے خطرہ ہے کہیں فالج کا اثر نہ ہو جائے۔ اچھا 400 ہو گئی، 500 ہو گئی، اچھا جناب ذرا اس میں سے ایک چمچ شکر نکال کے دکھائیے۔ کیوں بھائی؟ کوئی دکھائیں گے؟ ساری دنیا کے ڈاکٹروں کو جمع کرو، جو شوگر پیشنٹ ہے، جس کی شوگر 600 تک چلے گئی، اب مرنے والا ہے، اس سے بہت ذرا ایک چمچ شوگر شکر نکال کے دکھا دے، کوئی دکھائے گا؟ ارے بولو دکھائے گا؟ نہیں، تو شکر نہیں ہے اسے۔ ارے شوگر نہیں ہے کیا اس کو؟ ہے نا، تو نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ انسان کی وجہ سے شوگر بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، آئرن بھی ہے، لوہا بھی ہوتا نا۔ ارے ہو کہ نہیں؟ ہاں، ایک میخ نکال کے دکھائیں گے؟ ارے ایک میخ نکالو نا، نکال سکتا کوئی؟ ارے بولو نکال سکتا ہے؟ تو کیا آئرن نہیں ہے اس میں؟ ہے، لیکن نظر نہیں آتا ہے۔ تو اسی طرح ایک لوہا وہ ہے جو مارکیٹ میں ہے، وہ نظر آتا ہے، ایک لوہا وہ ہے جو انسان کے بدن میں ہے، نظر نہیں آتا۔ ایک شکر وہ ہے جو دکان میں رکھی ہے، وہ نظر آتی ہے، ایک شکر وہ ہے جو انسان کے بدن میں بنتی ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ایک آگ وہ ہے جو چولہے میں جلتی ہے، وہ نظر آتی ہے، ایک آگ وہ ہے جو قبر میں جلتی ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ ایک سانپ وہ ہے جو جنگل میں چلتا ہے، وہ نظر آتا ہے، اور ایک سانپ وہ ہے جو قبر میں چلتا ہے، وہ نظر نہیں آتا ہے۔ نظر نہ آئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں ہے، وہ ہے، وہ اللہ کے رسول کی خبر ہے۔ آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہٹ نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حق ہے اور وہ سچ ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ باتیں شک و شبہ کی نہیں ہوتی ہیں۔ شک و شبہ کریں گے جو رہا سہا ایمان بھی چلا جائے گا۔ انسان کی نجات، اس کی حیات، اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے اور آپ کے طریقوں پر چلے، آپ کے دین و شریعت پر چلے، تو پھر اللہ جل شانہ اس کی بھی زندگی بنائیں گے، امت کی بھی زندگی بنائیں گے، انسانیت کی بھی زندگی بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے میں ایک طریقہ لائے ہیں، اور فرمایا افشو السلام۔ زندگی گزارنے کے اصول کیا بتائے؟ سلامتی کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، ہر ایک کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے یہ؟ دعا ہے کہ اللہ میرے اس بھائی پر سلامتی ڈال، رحمتیں نازل فرما، برکتیں اتار دے۔ کتنی عظیم دعا ہے، کتنی بڑی دعا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے، بیویوں کو سلام کرتے، بچوں کو سلام کرتے، غلاموں کو سلام کرتے، ہر ایک کو سلام کرتے۔ یہ دعا ہے کہ اپنے بھائی کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، پوری امت کو دعا دو۔ پھر یہ سلامتی ہے، اسلام سلامتی کا پیغمبر ہے۔
جب اسلام آئے گا دنیا میں امن اور سلامتی آئے گی. مسلمان کی شان بتائی. مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اس کے ہاتھ سے اور زبان سے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے. تکلیف تو جانور دیتے ہیں. گدھا لات مارتا ہے، کتا کاٹ لیتا ہے، سانپ کاٹ لیتا ہے، بچھو ڈنک مارتا ہے، یہ جانور ہیں. مسلمان وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے. وہ سلامتی کا پیغمبر ہیں، وہ امن کا پیغمبر ہے. دنیا میں امن اور سلامتی پھیلانے کے لیے آیا ہے. فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام. کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، حاجت مند کی حاجت پوری کرو، بیمار کی دوا کرو، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو، سب کے کام آؤ. مسلمان بھوکا ہے، مسلمان کو کھلاؤ. غیر مسلم بھوکا ہے، غیر مسلم کو کھلاؤ. جانور بھوکا ہے، جانور کو کھلاؤ. یہ سب کے کام آئے. ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں. ہمارا کوئی دشمن نہیں. ہمارا دشمن تو شیطان ہے. ہم سب مل کے دشمنی کریں گے شیطان سے. باقی انسان یہ سب بھائی بھائی ہیں. کونوا عباد اللہ اخوانا. اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن کے جیو. تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام نبی کی اولاد ہیں، اور یہ تمام انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور تمام انسانوں سے اللہ کو پیار ہے. الخلق عیال اللہ. تمام مخلوق اللہ کا خاندان، اللہ کا کنبہ ہے. جو ان سے محبت کرے گا، جو ان پر احسان کرے گا، اللہ اس سے محبت کریں گے. اطعموا الطعام وصلوا الارحام. رشتے ناتوں کو جوڑو، آپس میں جھگڑے مت کرو، بات بات پر لڑائی مت کرو، بات مت چھوڑو، بلکہ سب مل کر رہو، پیار سے رہو. قیامت کے دن یہ رشتہ داری اللہ کا عرش کا پایا پکڑ کر کھڑی ہوگی. کہیں گے اے اللہ، جس نے رشتے ناتوں کو جوڑا ہے تو اسے جنت اور رحمت سے جوڑ دے. اور پھر کہیں گے اے اللہ، جس نے رشتے ناتے توڑے ہیں اسے تو اپنی جنت اور رحمت سے ہٹا دے. تھوڑی تھوڑی بات پر جھگڑ لیتے ہیں، فساد ہو جاتا ہے، بات چھوڑ دیتے ہیں، برسوں بات نہیں ہوتی. مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی سے بات چھوڑ دے. ہاں، طبیعت میں غصہ ہے تو گنجائش 3 دن کی ہے، اس کے بعد فوراً سلام کرے، وہ بات کر لے. نہ کرے تو پھر اللہ کہتے ہیں اس کے عمل کو بھی چھوڑے رکھو. جب تک یہ 2 مل نہیں جائیں گے ان کا عمل قبول نہیں ہوگا. اب نماز پڑھو، روزہ رکھو، دعا کرو، ٹھیک ہے. قبول اس وقت ہوگا جب اپنے بھائی سے مل لو گے. جب بھائی سے نہیں ملو گے تو خدا کیسے ملیں گے تمہیں؟ تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ ایک زندگی ہے پیار و محبت کی، ایک دوسرے کے کام آنے کی، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی. فرمایا وصلوا والناس نیام. نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو. رات 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں معافی کی. ہر حال میں پڑھیں گے، ہر وقت پڑھیں گے. یہ اس سے تو اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس کی مشکلوں کو آسان کرتے ہیں، اس کی حاجتوں کو پوری کرتے ہیں. اس کے علاوہ رات کو نماز پڑھو. جب دنیا میٹھی نیند سو رہی ہو، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے ہو. یہ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کبھی نماز میں کھڑے ہوتے.
رکوع کرتے گھنٹوں رکوع کرتے تھے، سجدہ فرماتے تو گھنٹوں سجدے میں سر رکھتے تھے اور روتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی نمازیں اللہ اکبر، کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے، سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے پکنے کی آواز آتی، جیسے ہانڈی میں سالن پکتا ہو کھت کھت کی آواز آتی ہے، ایسے سینے مبارک سے دل کے رونے کی آواز آتی ہے، یا چکی پیسنے کی آواز آتی تھی۔ یہ رات کی نمازیں، وہ دعائیں کر رہے، رو رہے، روتے روتے آنسوں سے داڑھی مبارک بھیگ جاتی، کپڑے بھیگ جاتے، نیچے زمین بھیگتی تھی۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ اپنے ان بندوں کو تو معاف کر دے، تو اس کا مستحق ہے، یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو پکڑے تو تجھے اس کا بھی اختیار ہے، تو غالب ہے، تو شہنشاہ ہے، اس کو معاف کر دے۔ اس پر یہ آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور نماز کی نیت باندھی اور پورا قرآن 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ یہ فرض نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے چپکے باتیں کرتا ہے، جیسے ایک گہرا دوست اپنے گہرے دوست سے کان میں کچھ کہتا ہے، دل کی بات، راز کی بات، خصوصی بات، یہ اللہ سے بات کر گوشی ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، ایک وزیر سے بات کر کے آدمی خوش ہو جاتا ہے، وزیر اعلیٰ سے بات کر لے تو وہ ماشاءاللہ فوٹو لے کر رکھ لیتا ہے، اس کی لوگوں کو دکھاتا کہ دیکھو وزیر اعلیٰ سے میں بات کر رہا ہوں۔ اور وزیر اعظم سے بات کرے، پرائم منسٹر سے، تو سبحان اللہ وہ سوچتا ہے کہ میری تو معراج ہو گئی۔ ایک انسان سے مل کر اتنی خوشی محسوس کرے تو شہنشاہ کائنات پروردگار عالم سے مل کر کتنی خوشی ہوگی۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے اور 2 رکعت جو طواف کی واجب نماز پڑھتے تو پورا قرآن پڑھ جاتے تھے۔ میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہ نماز ہے جس سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے۔ گھر کا مسئلہ ہے، کس سے کہیں؟ اللہ سے کہو۔ بیوی کا مسئلہ ہے، نہ کہہ سکتے نہ خاموش رکھ سکتے، کس سے کہیں؟ اللہ سے کہو۔ بچے کا مسئلہ ہے، کس سے کہیں؟ کہیں گے تو ذلت ہے، نہ کہیں گے تو مشکل ہے، کہ اللہ سے کہو۔ وصلوا والناس نیام، جب لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رو رہے ہو۔ میرے دوستوں بزرگ اور بھائیوں، جو ایسی پاکیزہ زندگی ہوگی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وادخلوا الجنۃ بالسلام، اب ہنستے کھیلتے جنت میں چلے جاؤ۔ جب یہ زندگی تمہاری ہو گئی، اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں روک سکے گی۔ میرے دوستوں بزرگ اور بھائیوں، یہ دعوت ہے، انبیاء علیہ السلام اسی کی دعوت دیتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ نے وہ دعوت کا کام اس امت کے ذمہ کیا ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ اس پاکیزہ زندگی کو سیکھیں اور اس زندگی کو لے کے دنیا میں پھریں، تاکہ ساری دنیا میں امن و امان، سلامتی، عافیت، پیار و محبت، اتفاق و اتحاد ہو اور تمام دنیا کے انسان بھائی بھائی بن کے زندگی گزاریں۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ پاکیزہ زندگی ہمیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان، جئتکم بخیر الدنیا و کرامت الآخرہ، اے ابو سفیان، میں دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کی بزرگی اور کرامت لے کے آیا ہوں۔ اس زندگی کو لے کے صحابہ پھرے، اللہ نے دنیا میں امن و امان قائم کیا۔
حاتم طائی کے بیٹے عدی حاتم طائی حضور کا زمانہ نہیں پائے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن حاتم طائی کی تمہیں حاتم طائی کا نام سنا آپ نے؟ ارے بولو یار، نہیں سنا؟ سنا ہے نا؟ بڑا سخی آدمی تھے، عیسائیت پر ان کے انتقال ہو گیا، حضور کے آنے سے پہلے انتقال ہو گیا۔ ان کی بہن مسلمان ہوئی، ان کے بیٹے مسلمان ہوئے، ان کے ایک بیٹے تھے عدی ابن حاتم، وہ آئے حضور کی خدمت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والا کا اکرام کرتے تھے۔ یہ بھی دعوت اور اسلام کا طریقہ ہے کہ ہر ایک کا اکرام کرو، خاص طور سے جو بڑے لوگ ہیں ان کا اکرام کرو۔ حاتم طائی کے بیٹے ابھی مسلمان نہیں، لیکن ایک عرب کا مشہور سخی آدمی ہے، ان کا بیٹا آیا، حضور نے اپنی چادر بچھا دی کہ آؤ اس پر سے چل کے آؤ۔ لیکن شریف لوگ شریف ہوتے ہیں، انہوں نے فوراً وہ چادر اٹھائی، اپنے سر پہ رکھی، کہا یا رسول اللہ یہ چادر اس قابل نہیں ہے کہ اس پر چلا جائے، یہ تو سروں پر رکھنے کے لائق ہے۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، وہ آئے حضور کی خدمت میں تشریف رکھے، حضور نے دعوت دی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ آزو بازو بیٹھنے والے سب غریب لوگ ہیں، پھٹیچر ہیں، پھٹے کپڑے، بھوکے پیاسے، اور میں ایک شہر کا رئیس، شہزادہ اور بڑا آدمی، ان کے ساتھ میرا کیسے گزر ہوگا؟ انہوں نے دعوت قبول کرنے میں ذرا ہچکچاہٹ کی اور خاموش بیٹھے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی، میں بتاؤں تمہیں اسلام قبول کرنے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بتائیے، آپ کو کیسے معلوم؟ میرے دل کی بات آپ کو کیسے معلوم ہو گئی؟ تو فرمایا کہ دیکھ، تیرے خیال یہ ہے کہ میرے اطراف بیٹھنے والے یہ صحابہ غریب ہیں، پھٹیچر ہیں، میرا گزر بسر ان کے ساتھ کیسے ہوگا؟ یہی سوچ رہے ہو نا؟ عدی ابن حاتم نے کہا ہاں میں یہی سوچ رہا ہوں۔ بات صاف صاف سیدھی سیدھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی سنو، اللہ جل شانہ اس دین اور دین کی محنت سے ایک دن وہ لائیں گے، کسرا کے خزانے فتح ہوں گے۔ کسرا کا نام سنتے ہی عدی ابن حاتم اچھل گیا، کہنے لگے کون کسرا؟ کسرا ابن ہرمز، جو ساری دنیا کی سب سے بڑی آج کی طاقت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں، کسرا ابن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے اور تم بھی اس میں شریک رہو گے۔ پھر حضور نے فرمایا دوسری بات، اے عدی سنو، دعوت و دین کی محنت کی برکت سے اللہ ایک وہ دن لائیں گے، یمن سے صنعاء سے ایک عورت چلے گی، مالدار خوبصورت، مکے میں حج کرے گی، واپس جائے گی تنہا، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ عدی ابن حاتم کہتے ہیں میری قوم کے ڈاکو کا مر جائیں گے، جب یہ تو لوٹ لیں گے۔ کہ نہیں، اسلام کا یہ اثر ہوگا، ایمان کا یہ اثر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ عدی تیسری بات سن، اللہ اس دین اور دین کی محنت سے اتنی برکت دیں گے کہ لوگ زکات دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک آدمی صبح نکلے گا زکات کو دینے کے لیے، شام تک چکر لگائے گا، کوئی فقیر و مسکین اس کو نہیں ملے گا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کے زمانے میں کسرا کے خزانے فتح ہوئے اور اس کے خزانوں میں ان کا بھی حصہ لگا۔ عدی ابن حاتم کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور کی یہ پیشین گوئی برسوں پہلے آپ نے فرمایا تھا، آج وہ سچی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ یمن سے ایک عورت چلی اور اس نے حج کیا، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مشورہ کرنا تھا، مشورہ کر کے واپس جانے لگی۔ حضرت عمر نے پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ اس عورت نے کہا میرے ساتھ اللہ۔ حضرت عمر نے پوچھا راستے
کیسے پائیں؟ یہ لگے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سب میرے ماں باپ ہیں. کسی نے میرے مال کی طرف، میرے حسن و جمال کی طرف اور میری جان کی طرف نظر نہیں اٹھا کے دی. جان محفوظ، مال محفوظ، عزت و آبرو محفوظ. حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا، اللہ نے چاہا تو میں تیسری بات بھی دیکھ لوں گا. وہ ان کے زمانے میں نہیں ہوئی. اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آئے تھے کہ صبح آدمی گھر سے نکلتا تھا زکات لے کر کہ میری زکات کوئی لے لے، زکات لینے والا ملتا نہیں تھا. شام کو واپس آ کر بیت المال میں داخل کر دیتا ہوں. دیکھا آپ نے اللہ جل شانہ نے اس ایمان اور دین کی محنت کی برکت سے دنیا میں امن، سلامتی، عافیت، خیر و برکت، عزت و بلندی اللہ جل شانہ نے دیے اور آج بھی دیں گے اور قیامت تک دیں گے. اللہ بدلے نہیں ہے، اللہ کی قدرت بدلی نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ و قانون بدلا نہیں ہے، بدلے ہم ہیں. ہم نے دنیا کو زندگی کا مقصد بنایا، وہ دنیا بھی ہاتھ نہیں لگ رہی ہے، آخرت تو گئی. دنیا تو سایہ ہے، سایہ. دین اصل ہے، دین کو پکڑو گے سایہ بھی ہاتھ میں آئے گا. اگر کوئی اصل چھوڑ دے، سائے پہ ہاتھ مارے تو وہ سایہ ہاتھ لگے گا. ارے بولو لگے گا؟ آدمی چل رہا ہے، پیچھے کوئی سایہ پکڑے تو ہاتھ لگے گا. وہ زندگی بھر سر پٹک پٹک کر مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، کبھی اس کے ہاتھ میں سایہ نہیں آ سکتا. ہاں اصل پکڑو، سایہ اس کے ساتھ ہے، سایہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. دین پکڑیں گے اور دین پر چلیں گے، سایہ ہے یہ دنیا اس کے ساتھ آتی چلی جائے گی. بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے یہی عرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ان صفات کو ہمارے اندر اپنے ہم پیدا کریں گے اور اس کو دنیا میں پھیلائیں گے. اللہ جل شانہ آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کھولیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے. تم اللہ کے دین کا ساتھ دو گے اللہ تمہارا ساتھ دیں گے. تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. جو معاملہ تم اللہ کے دین کے ساتھ کرو گے اللہ وہی معاملہ تمہارے ساتھ کریں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی الحوت فی بحرہ والنملۃ فی جحرہ لیصلون علی معلم الناس خیرا. اللہ جل شانہ، اللہ کے فرشتے، آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، سمندر کی مچھلیاں، بلوں کی چونٹیاں، یہ سب کی سب دعا مغفرت کرتی ہیں اس کے لیے جو دنیا میں بھلائیاں پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں. اللہ کے راستے میں ایمان کی حیات کے لیے، اعمال کی حیات کے لیے، اخلاق کو پھیلانے کے لیے جو چلیں گے اللہ ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہتے ہیں، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو اللہ کے راستے میں تم جماعت میں جا رہے ہو، اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. میرے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، میری آسمان و زمین کی مخلوق تمہارے ساتھ ہیں، سمندر کی مچھلیاں اور بلوں کی چونٹیاں تمہارے ساتھ ہیں. جب ساری خدائی اس کے ساتھ ہے تو کون اس کا بال بیکا کر سکتا ہے؟ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمت کرو، ارادہ کرو اور نیت کرو. جب تک جیئیں گے انشاءاللہ دین کا کام کریں گے. جو سب کریں گے اللہ سب کو قبول فرمائے، برکت نصیب فرمائے، ترقی نصیب فرمائے. اللہ آپ کی اولاد اور نسل